اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا قالوا نعم فأذن مؤذن بينهم اللعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة كافرون وبينهما حجاب صدق اللہ العظیم۔ کل کے درس میں یہ بیان ہوا تھا کہ اللہ تعالیٰ جنتیوں کی حوصلہ افزائی کے لیے فرمائیں گے کہ یہ جنت تمہیں تمہارے اعمال کی وجہ سے ملی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب جنتیوں کی حوصلہ افزائی کی جائے گی تو ان کا حوصلہ بڑھ جائے گا، تو جب ان کا حوصلہ بڑھ جائے گا تو وہ پھر جہنمیوں کی چٹکی لیں گے، یعنی ان سے ایک چبھتا ہوا سوال کریں گے، ان کو کال کریں گے کہ ہم سے تو ہمارے پروردگار نے ایمان اور اعمال صالحہ پر جو جنت کا وعدہ کیا تھا ہم نے تو اس کو بالکل سچا پایا ہے، اب تم بتاؤ تم کو کفر و عصیان پر جو جہنم کی دھمکی دی گئی تھی تم نے اس کو سچا پایا یا نہیں پایا؟ اب ان کے لیے اقرار کے سوا کوئی چارہ نہیں ہوگا۔ پھر جنت اور جہنم کے درمیان کھڑے ہو کر ایک پکارنے والا فرشتہ پکارے گا کہ ظالموں پر اللہ کی دھتکار ہو، جو خود بھی گمراہ تھے اور دوسروں کو بھی اللہ کے راستے سے روکتے تھے، اور ان کی کوشش یہ ہوتی تھی کہ اپنی کج بحثی کے ذریعے اللہ کی صاف اور سیدھی راہ کو ٹیڑھا ثابت کر دیں، اور وہ یہ سب کچھ اس لیے کر رہے تھے کہ وہ اصل میں آخرت سے غافل تھے، آخرت کو مانتے ہی کہاں تھے۔ تو یہ جو آواز ہوگی یہ دوزخیوں کو سنانے کا مقصد یہ ہوگا تاکہ ان کا پچھتاوا بڑھے، ندامت سے بھی چونکہ تکلیف کا احساس بڑھ جاتا ہے، تو یہ ایک تھپڑ ہے جو فرشتہ ان کو رسید کرے گا۔ فرمایا ونادا اصحاب الجنت اصحاب النار، جنت اور جنتی دوزخیوں کو پکاریں گے ان قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، کہ ہمارے پروردگار نے ہم سے جو وعدہ کیا تھا ہم نے اس کو بالکل سچا پایا۔ هل وجدتم ما وعد ربكم حقا، پس کیا تم نے بھی جو تمہارے پروردگار نے تم سے وعدہ کیا تھا اس کو بالکل سچا پایا؟ قالوا نعم، وہ جواب دیں گے ہاں۔ فأذن مؤذن بینہم اللعنۃ اللہ علی الظالمین، پھر ان کے درمیان میں ایک پکارنے والا پکارے گا کہ ظالموں یعنی کافروں پر اللہ کی لعنت ہو۔ الذین یصدون عن سبیل اللہ ویبغونہا عوجا، کہ جو اللہ کے راستے سے روکتے تھے، ویبغونہا عوجا، اور اس میں کجی پیدا کرنے کی کوشش کرتے تھے، وہم بالآخرۃ کافرون، کہ وہ آخرت کے بھی منکر تھے۔ اب یہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جنتیوں کو پکار کیوں کرنی پڑے گی؟ نادا کا معنی ہوتا ہے چلانا، چلانے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ اس کا جواب یہ ہے کہ جنتیوں اور جنت اور جہنم کے درمیان ایک آڑ ہے جس کا ذکر سورہ حدید میں آیت نمبر 13 میں ہے۔ فرمایا فَضُرِبَ بَيْنَهُمْ بِسُورٍ لَهُ بَابٌ باطنُهُ فِيهِ الرَّحْمَةُ وَظَاهِرُهُ مِنْ قِبَلِهِ الْعَذَابُ، تو بس ان کے درمیان ایک دیوار حائل کر دی جائے گی جس میں ایک دروازہ ہوگا جس کے ذریعے بات چیت ہو سکے گی، اس کے اندر کی جانب میں رحمت ہے، ادھر جنت ہے، اور اس کے باہر کی جانب دوزخ ہے، عذاب ہے، یعنی ادھر دوزخ ہے۔ تو اس لیے جنتی پکار کر جہنمیوں سے پوچھیں گے، یہ جو آیت ہے وہ بینہما حجاب، تو جنتی ان سے پکار کر پوچھیں گے۔ آگے فرمایا وہ بینہما حجاب، ان دونوں کے درمیان یعنی جنتیوں اور دوزخیوں کے درمیان میں ایک آڑ ہے۔ حجاب کا معنی ہوتا ہے آڑ، تو دیوار کی یہاں سے وہ بینہما حجاب سے دیوار کی آڑ مراد ہے کہ ان کے درمیان
یعنی جنت اور جہنم کے درمیان ایک دیوار کی آڑ ہے، اس کے درمیان ایک دروازہ ہے جس کے ذریعے سے وہ جہنمیوں سے جنتی بات چیت کر سکیں گے۔ صدق اللہ العظیم۔